میدان احد میں کفر و اسلام کا وہ عظیم معرکہ ہوا، دنیا جسے غزوہ احد کے نام سے جانتی ہے۔ تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں، یہاں صرف اتنا سمجھیں کہ حضرت سیدنا سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والتسلیم نوخیز نوجوان مسلمانوں کے جذبات کو دیکھ کر مدافعانہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑنے کی بجائے باہر نکلنے کے لیے آمادہ ہوئے سرکار میدان احد میں تشریف لائے۔ جس دن جنگ ہونی تھی میدان جنگ کا نقشہ آقا نے متعین کر دیا کہ فلاں میمنہ پہ رہے گا، فلاں لوگ میسرہ پہ رہیں گے، اتنے لوگ قلب لشکر میں رہیں گے، اتنے عقب میں رہیں گے۔ اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جسے جبل عینین یا جبل رماد کہتے ہیں، ریتیلا ٹیلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مسلمانوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں وہاں متعین کیا، اور ان کے پاس تیر اور کمان تھے۔ اس جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، بدر میں 313 تھے، یہاں تقریباً 700-750 تھے۔ ہتھیار بھی پہلے سے زیادہ تھے، تھکن بھی بدر کے مقابلے میں کم تھی۔ بدر 150 کلومیٹر تک کے کئی دن تک دھوپ میں چل کر جل کر گئے تھے، اور یہاں تو بس مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر، رات میں رکتے ہوئے بھی آئے تھے۔ اس وقت کھانے پینے کی بہتات بھی تھی، اتنی تو تھی کہ سب سیر ہو کے کھا پی رہے تھے۔ تعداد بھی زیادہ، اگرچہ کفار کی بھی تعداد زیادہ تھی، 2500 سے زیادہ کافر تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے سپہ سالار رسول اعظم تھے، اور ہمارے نبی اگر ایک طرف محراب کے امام تھے، دوسری طرف میدان جنگ میں سپریم کمانڈر تھے، بہترین کماندار۔ انہوں نے ایسے نقشے کے مطابق ایسا پروگرام بنایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق، حکم کے مطابق اس وقت عمل ہوا ہوتا تو میدان احد میں وہ نہ ہوتا جو ہوا۔ ہوا یہ کہ جنگ احد شروع ہوئی، آدھا پونا گھنٹہ بمشکل جنگ چلی ہو، الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمان کفار کو دوڑانے لگے، کافر ڈر ڈر کے بھاگنے لگے، اپنے ہتھیار سامان پھینک پھینک کے بھاگنے لگے۔ ایسے وقت میں جو تعاقب کر رہے تھے مسلمان، ان لوگوں نے تعاقب بھی کیا، نعرے بھی لگائے، اور جو کفار سامان پھینک پھینک کے بھاگ رہے تھے اسے جمع بھی کرنا شروع کیا، جسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اللہ نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی، اور مسلمان دوڑا لے گئے، کافر دور تک بھاگے۔ وہ 50 افراد جو اس ٹیلے پر تھے ان میں اکثر نوجوانوں کی تھی، اور نوجوان ذرا جوشیلے ہوتے ہیں، دور اندیشی ان میں نہیں ہوتی۔ جب بڑے بوڑھے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا صبر کرو، ابھی ایسا، ابھی ذرا رکو سمجھو، تو یہ نوجوان بوڑھوں سے کہتا ہے تم لوگ بزدل ہو، ہماری ہمت توڑتے ہو، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس پہاڑ سے نیچے اتر کر ان کافروں کو دوڑائیں گے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے، انہیں دوڑائیں گے بھی، مال غنیمت بھی جمع کریں گے۔ نیت صاف تھی، لیکن ان 50 تیر اندازوں پہ جو کمانڈر تھے، جو امیر تھے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جیم سے جبیر ہے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جہاں ہمیں روکا تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ کسی حال کو پہنچے،
اگر تم یہ دیکھو کہ کفار ہم پر غالب بھی آ گئے، یہاں سے مت ہٹنا، اس لیے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ہمیں یہی رکنا ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ ہاں آقا علیہ السلام نے ضرور یہ ارشاد فرمایا، لیکن وہ تو میدان جنگ میں ہارنے کی بات تھی، اب تو مسلمانوں کو فتح مل گئی، یہ دیکھو کافر بھاگ رہے ہیں، اس لیے اب اس مقصد کے لیے، نیک کام کے لیے جانے میں نبی کی مخالفت نہیں۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا میں ہرگز نہیں جاتا اور نہ جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن یہ جو 40 نوجوان تھے، ان 50 میں سے 40 انہوں نے آپس میں جوش کے ساتھ کہا چلو چلو چلو، وہ اتر آئے۔ 10 سپاہی رہ گئے حضرت عبداللہ بن جبیر کو لے کر۔ کچھ دور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، دور سے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک انتظار میں تھے کہ کہاں سے میں حملہ کروں۔ اچانک دیکھا کہ وہ جو 50 تیر انداز تھے وہ سب وہاں سے غائب ہیں، چند بچے ہیں۔ خالد ابن ولید بہرحال ایک بہترین کمانڈر تھے، انہوں نے دور سے کعوہ کاٹا، دائیں طرف مڑے، مڑ کے بہت دور سے چکر کاٹ کے پیچھے سے آئے۔ اب پیچھے سے آ کے جب اسی پہاڑی کے قریب سے گزرے، تیروں کا تبادلہ ہوا، اللہ کی مرضی اور مشیت، وہ 10 کے 10 صحابہ جو جبل رمات پر تھے وہیں وہ شہید ہو گئے۔ پیچھے سے خالد ابن ولید اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی ٹکڑی کے ساتھ حملہ آور۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان بیچ میں، کفار بھاگ رہے ہیں، مسلمان دوڑا رہے ہیں، پیچھے سے خالد ابن ولید آئے۔ اب جب یہ آئے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان پلٹے کہ یہ کیا، اور وہاں سے انہوں نے دیکھا تو وہ بھی پلٹے۔ دونوں طرف سے کفار ہیں، بیچ میں مسلمانوں کا لشکر۔ اسی میں ایک ایسی افراتفری مچی، حالات ایسے ہوئے کہ ہم دلیل کے ساتھ یہ تو کہتے ہیں جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، لیکن بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اتنا زیادہ نقصان کہ 70 عظیم صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، علم بردار اسلام حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ابن جہش اور دیگر انصار مہاجرین، تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ افراتفری مچ گئی، کفار نے رات میں کچھ گڑھے کھود کے اوپر گھاس ڈال دی تھی، ٹٹیاں رکھ دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں تشریف لے گئے۔ مطلب یہ ہوا زمین سمجھ کر پیر رکھا، زمین گڑھا تھا اس میں تشریف لے گئے، اسی ضرب سے سرکار کے دندان مبارک کے اوپر زخم آ گئے۔ سرکار کے دندان مبارک جو زخمی ہوئے، یہاں سن لو، زخمی ہونے سے یہ مراد نہیں کہ ٹوٹ کے گر گئے تھے، زخمی ہونے سے مراد یہ کہ ہلے تھے پھر جم گئے، اور ہلنے سے سرکار کے دانتوں کے نچلے حصے میں چاند جیسی ایک ایسی کرو ہو گئی، یہ خم آ گیا۔ اگرچہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن شہادت نے سرکار کے چہرے کے نور کو اور بڑھا دیا۔ ان دندان مبارک سے جب کبھی سرکار اپنا دہن اقدس کھولتے تو اس ٹوٹے ہوئے دانتوں سے بھی نور کی کرنیں نکلتی تھی، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت میں لاکھوں سلام۔ چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے،
جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک